بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کا جو ہے وہ سیزن چل رہا ہے۔ ذوالحجۃ الحرام کا مہینہ آج 3 تاریخ جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ قربانی کے چند مختصر مسائل میں آپ کے سامنے اور اس کے فضائل رکھوں گا، اور اس کے علاوہ دیگر قسطوں میں قربانی کے چند اختلافی مسائل بھی انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ قربانی جس بندے پر قربانی کی شرائط پائے جائیں اس پر قربانی کا ادا کرنا ضروری ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ قربانی کے فضائل کے بارے میں بے شمار احادیث ہیں۔ 1-2 حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث مروی ہے۔ امام ترمذی نے اس کو کتاب الاضاحی میں ذکر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما عمل آدمی من اعمال یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم انه لیأتی یوم القیامۃ بقرونها واشعارها واظلافها وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع من الارض فطیبوا بها نفسا۔ فرماتے ہیں کہ قربانی کے دن کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرتا بندہ جو اللہ تبارک و تعالی کو خون بہانے سے زیادہ پیارا ہو۔ یعنی قربانی کے دن جو ذبح کیا جاتا ہے یا اس کے علاوہ دیگر کوئی بھی کام نیکی کے کیے جائیں تو اللہ تبارک و تعالی کو سب سے پیارا اور محبوب کام یہ ذبح کرنا لگتا ہے۔ اور فرمایا کہ وہ جانور جس کو ذبح کیا گیا ہے وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ، بِقُرُونِهَا اپنے سینگوں کے ساتھ آئے گا، وَأَشْعَارِهَا اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا، وَأَظْلَافِهَا اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، جو پاؤں اس کے ہوتے ہیں، کھر ہوتے ہیں، اس کے ساتھ آئے گا۔ اور فرمایا وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ کہ زمین پر خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قطرہ پہنچ جاتا ہے۔ یعنی یہ اتنی عظیم نیکی ہے قربانی کرنا۔ تو فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا تو دل برا کر کے قربانی نہ کرو بلکہ خوش دلی سے قربانی کرو۔ اور بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ ہر بال کے بدلے بندے کو نیکی دی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ تو فضائل ہیں۔ قربانی جو ہے یہ اس کے وجوب کے بارے میں کہ قربانی واجب کس بندے پر ہوتی ہے اور قربانی کے ایام کیا ہیں۔ قربانی واجب ہوتی ہے، اسلام شرط ہے کہ بندہ مسلمان ہو، کافر اور مرتد نہ ہو، اس پر قربانی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اقامت شرط ہے۔ یہ میرے سامنے فتاوی شامی بھی موجود ہے، رد المختار علی الدر المختار، حاشیہ ابن عابدین اور فتاوی شامی بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس میں اس کی شرائط جو ہیں وہ تفصیلاً ذکر ہیں۔ شرائطها الاسلام والاقامت والیسار الذی یتعلق به صدقۃ الفطر للذکورۃ فتجب علی الانثی وسببها الوقت وایام النحر۔ فرماتے ہیں کہ اس کی شرائط اسلام ہونا، مقیم ہونا، اور بندے کو قدرت بھی ہو۔ مرد ہونا شرط نہیں بلکہ عورت کے پاس اگر قدرت ہو تو اس پر بھی قربانی جو ہے یہ لازم ہو جاتی ہے۔ اور اس کا وقت کیا ہے؟ وقت اس کا ایام النحر ہے، یعنی 3 دن ہے۔ کون کون سے 3 دن؟ 10، 11 اور 12 ذوالحجۃ الحرام۔ اب بعض لوگوں کی طرف سے یہ شبہ ڈالا جاتا ہے کہ قربانی جو ہے یہ 4 دن کی جا سکتی ہے، حالانکہ یہ بات احادیث کی روشنی میں درست نہیں ہے۔ حدیث پاک میں بھی، ائمہ کے اقوال سے بھی یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ ہاں مسلمانوں کے درمیان غیر مقلد حضرات جو ہیں یہ
شوشہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بات بالکل درست نہیں ہے. یہ میرے پاس احکام القرآن الکریم للطحاوی الشیخ الامام العالم العلامہ ابی جعفر احمد بن محمد بن سلام الازدی الطحاوی المتوفى 321 ہجری، یہ تفسیر احکام القرآن میرے پاس امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی موجود ہے. اس کے یہ جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر ہے اس کا 204. امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ کتنے دن جو ہیں یہ جانور کو ذبح کر سکتے ہیں یا کتنے دن ذبح نہیں کر سکتے. کیا چوتھے دن ذبح کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ صفحہ نمبر 4 ہے اور اس کے بارے میں فرماتا قد اختلف اہل العلم فی ایام النحر فقال طائفہ منهم هي يوم النحر ويومان بعده وممن قال بذلك منهم ابو حنیفہ ومالک بن انس وسفیان الثوری وزفر بن حذیل وابو یوسف ومحمد بن الحسن. علماء نے اختلاف کیا ہے لیکن جو جمہور علماء ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، سفیان ثوری، زفر، امام ابو یوسف، امام محمد یہ فرماتے ہیں کہ یوم نحر اور اس کے بعد 2 دن یعنی 10، 11، 12. اب اس کے بعد وہ فرماتے ہیں حدیثیں لے کر آتے ہیں اپنی سند کے ساتھ. ہی چند حدیثیں ہیں، میں مختصر عرض کرتا ہوں. عن علی قال النحر 3 ایام، حضرت علی فرماتے ہیں نحر 3 دن ہوتا ہے. عن ابن عباس قال الاضحى 3 ایام، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، یہ بھی صحابی، حضرت علی بھی صحابی، 3 دن جو ہے یہ قربانی ہوتی ہے. اور انہی سے عن ابن عباس ایک دوسری سند کے ذریعے کرتے ہیں النحر یومان بعد یوم النحر وافضلها یوم النحر، کہ 3 دن جو ہے یہ قربانی ہوتی ہے، پہلا دن افضل ہے. اور عن ابن عمر، حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے، صحابی رسول اور بہت بڑے صحابہ میں سے مجتہد ہیں، النحر یومان بعد یوم النحر، 3 دن. اور اسی کے علاوہ النافع قال سأل رجل ابن عمر بعد الاضحى بيوم الاضحى اليوم قال نعم وغدا ان شئت. یوم نحر کے بعد اس نے پوچھا، بھئی ایک بندے نے حضرت ابن عمر سے سوال کر لیا کہ کیا جناب قربانی میں 10ویں کے بعد کر سکتا ہوں؟ آپ فرمایا تم 10ویں کو بھی کر سکتے ہو اور اس کے بعد ایک دن کو بھی کر سکتے ہو. اور اس کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یوم نحر کے 2 دن بعد تک قربانی کی جا سکتی ہے. پھر اس کے بعد حضرت انس سے یہ روایت ایک اور سند الذبح بعد العید یومان، عید کے بعد 2 دن قربانی کر سکتے ہیں. ان انس ایک اور سند الاضحى یومان بعدہ، اضحیٰ 2 دن ہے یعنی عید کے بعد. اب اس کے بعد امام طحاوی فرماتے ہیں ولا نعلمه روا عن احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا المعنى خلاف هذا القول. امام طحاوی فرماتے ہیں گویا کہ صحابہ کا اس مسئلے میں اجماع تھا، صحابہ کا اجماع تھا کہ ہم نے کسی صحابی کا قول نہیں پایا کہ جنہوں نے اس سے اختلاف کیا ہو. تو آج جو کہہ رہے ہیں جناب چاہو چوتھے دن سے بھی قربانی کر سکتے ہیں، تو ان کی قربانی نہیں ہوتی. جو بندہ عید کے چوتھے دن قربانی کرے گا اس کی قربانی نہیں ہوتی. لہٰذا قربانی جو ہے یہ پہلے 3 دن یعنی 10، 11 اور 12 جو مسلمان پوری دنیا کے کرتے ہیں اسی کے اعتبار سے کی جائے گی. تو جو نیا جو ہے وہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے اور وبا پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ کیا کریں گے؟ ویسے تو دعویٰ یہ ہوگا ہم صحیح حدیث کو ماننے والے ہیں، بخاری کو ماننے والے ہیں، مسلم کو ماننے والے ہیں، حالانکہ کسی بھی حدیث سے یہ بات صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے. بعض تابعین نے یہ بات کی ہے لیکن علماء نے اس کو قبول نہیں کیا، کیونکہ جب صحابہ کا اس بات پہ یہ موجود ہے اور امت کا اس پر عمل بھی چلتا آ رہا ہے، تو پھر 3 دن قربانی کو 3 دن سے زائد کی قربانی کرنا یہ خواہ مخواہ ایک ایسی چیز کو پر عمل کرنا ہے جو مسلمانوں کے درمیان فتنہ پیدا کرے گی. اور قرآن مجید میں بھی فتنے کے بارے میں فرمایا الفتنۃ اشد من القتل، الفتنۃ اکبر من القتل. فتنہ پیدا کرنا یہ قتل سے بڑا جرم ہے، فتنہ پیدا کرنا یہ قتل سے بڑا ہے، اشد بھی ہے، اکبر بھی ہے. تو اس طرح کے معاملات، اس طرح کے لوگوں سے خود کو بچایا جائے. غیر مقلد حضرات جو حدیث دانی کا دعویٰ کرتے ہیں یہ بلا وجہ مسلمانوں کے درمیان
تفرقہ ڈالنے کے لیے معاملات کرتے ہیں، حالانکہ اس موضوع پر کوئی حدیث نہیں۔ حضرت علی، حضرت ابن عباس، ابن عمر، حضرت ابن عمر سے بھی، پھر مالک، پھر حضرت انس بن مالک سے، پھر حضرت نافع سے، اور حضرت انس بن مالک سے 3 سندوں کے ساتھ یہ بات مروی ہے، اور جو بیان کرنے والے ہیں وہ 3 صدی کے بزرگ ہیں۔ تو لہٰذا قربانی پہلے 3 دن ہوتی ہے، چوتھے دن اگر کوئی بندہ قربانی کرے گا اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آیا جائے۔